آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے. درود و سلام محمد و آل محمد پر. علی مقام مولانا مطلوب مہدی صاحب قبلہ نے مفصل مجالس آپ کے سامنے پیش کی ہیں، لہذا کوئی نئی بات میں پیش نہیں کر رہا، لیکن ایک ایسی بات میں کرنا چاہتا ہوں جو ہمیشہ شب چہلم شب عاشور اس بات کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے جو محمد و آل محمد چاہتے ہیں، اور خصوصاً خطبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا پیش کر رہا ہوں. اور اس خطبے کی خصوصیت یہ ہے کہ پورا اسلام اس خطبے میں ہے، پوری کربلا اس خطبے میں ہے. اخلاقیات، معاشرہ، ریاست، قوانین، اور کیا گزری محمد و آل محمد پر کہ پورے راستے سربریدہ لاشیں مقتل میں رہ گئے، اور پورے راستے جو بے حرمتی سادات کی گئی وہ بی بی زینب دیکھتی رہی. اور بڑی بات یہ کہ رونے بھی نہ دیا گیا. میں بی بی زینب سرکار کی سب سے بڑی خواہش کو یہاں پہ پیش کر رہا ہوں. وہ چاہتی ہیں کہ ندیم سرور یہ خطبہ پڑھے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ہوا کربلا میں، راستے میں کیا ہوا، کیا واقعات تھے، یہ کون لوگ تھے، یہ کیسا پیغام ہے. نوحانی برائے نوحانی نہیں، یہ کلام برائے کلام نہیں ہے. یہ وہ کلام ہے جو من و عن ہم نے اور یہاں ناظرین نے یہ کوشش کی ہے کہ خطبے کا جو اصل متن ہے، جو خطبے کی اصل روح ہے، جو خطبے کے صحیح لفظ ہیں، ان کو اس شاعری میں باندھا جائے تاکہ یہ نہ لگے کہ اس میں شاعری ہے. اب یہ ضرورت ہے وقت کی، نوجوانوں کو بھی پتہ چلے، پوری دنیا میں پیغام جائے. میں پیش کر رہا ہوں برائے خوشنودی بی بی فاطمہ الزہرا خاندان زہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات. کہ اسیر قافلہ، ایک لفظ قبلہ بیٹھے ہیں وہ تائید کریں گے، اور اگر تائید نہ کریں تو بعد میں مجھ سے پوچھے گا کہ پورا متن وہی ہے کہ نہیں ہے. اسیر قافلہ دربار شام جب آیا تو یزید زینب کبریٰ سے یوں ہوا گویا. اگر آپ شام گئے ہو اور دربار یزید دیکھا ہو، جس نے نہیں دیکھا ان بچوں کو بتا رہا ہوں کہ تقریباً 20 فٹ اونچا ایک تخت بنایا ہوا ہے، وہاں یزید بیٹھا تھا اونچا، اور نیچے 2 مقام وڈن لکڑی کے بنے ہوئے ہیں. یہاں علی کی بیٹیاں کھڑی ہوئی ہیں. یہ پیش کر رہا ہوں. اب کیا کہا کہ اسیر قافلہ دربار شام جب آیا تو یزید زینب کبریٰ سے یوں ہوا گویا. کہتا ہے کہ لو آج راز و تو عز و منتشا کا کھلا. اپنی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ باب خار ہوا کون اور کون ہے رسوا. پوری آیت پڑھی بی بی زینب کی طرف دیکھ کے کہتا ہے وہ تو عز و منتشا، وہ تو ذل و منتشا، کہ عزت و ذلت اللہ کی طرف سے ہے. بی بی کہتی ہیں وہ بد کلام کہے، او بد کلام کہر بولی زینب کبریٰ، نشے میں مست ہے آیت یہ پوری سب کو سنا کہ وہ ہاتھ خیر کا ہے کون مجھ کو یہ تو بتا، کہ جس سے عزت و توقیر بانٹتا ہے خدا، کہ جس سے عزت و توقیر بانٹتا ہے خدا. بی بی کہتی ہے وہ ہاتھ تو ہے کہ ہم، وہ ہاتھ تو ہے کہ ہم اہل بیت ہیں اس کے، ہم ہی ہیں عزت و ذلت کے بانٹنے والے. اب میری طرف دیکھے گا. بی بی کہتی ہے ید کہتے ہیں ہاتھ کو. بی بی کہتی ہے ید کل خیر بھی ہم،
رب کعبہ کی قسم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم. خطبے کا آغاز کر رہا ہوں. بی بی نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہتی ہے کہ زینبی لہجے میں آواز علی گونج اٹھی. ظلم اور جبر کے دربار پہ بجلی سی گری. بی بی کہتی ہیں لائق حمد ہے جس نے ہمیں عزت بخشی, لائق حمد ہے جس نے ہمیں عزت بخشی. سورہ روم سے شہزادی نے آیت یہ پڑھی. کہتی ہے بی بی کہ جو برے تھے سو برا, جو برے تھے سو برا ان کا ہی انجام ہوا. جس نے قرآن کو جھٹلایا وہ ناکام ہوا, جس نے قرآن کو جھٹلایا وہ ناکام ہوا. اب بی بی کا روب دیکھے لہجے علی میں. بی بی کہتی کیا کہا تو نے, کیا کہا تو نے کہ حق سے ہمیں رسوائی ملی. ہم یہ کہتے ہیں ہمیں عزت و سچائی ملی. ہم کو قرآن ملا, رب کی شناسائی ملی. میرے پیاروں کو سنا پر بھی پذیرائی ملی. اب تبرہ سنیے, آدھی سے زیادہ دنیا کا مالک ہے یزید. اب تبرے کا معیار دیکھیں. بی بی کہتی ہے ابن مرجانہ تیرے, ابن مرجانہ تیرے جبہ و دستار طلب. کربلا گئی اب شام کے دربار طلب, کربلا گئی اب شام کے دربار طلب. تبرہ سنیے, تبرے کا معیار دیکھیے. آدھی سے زیادہ دنیا کا مالک ہے یزید. 700 کرسی نشین دربار میں بیٹھے ہوئے. ایک روب تھا پوری دنیا پر یزید کا. بی بی کہتی ہیں اے میرے بھائی کے قاتل ہوس زر کے غلام, اے میرے بھائی. اگر اچھا لگے تو بولو میرے ساتھ تاکہ بیوی سنے کہ ہاں کہ کوئی تائید کرنے والا بھی ہے اس دربار میں میرے ساتھ. اے میرے بھائی کے قاتل ہوس زر کے غلام. بیوی کہتی ہے امتحان یہ بھی ہے کہ میں اور کروں تجھ سے کلام, امتحان یہ بھی ہے کہ میں اور کروں تجھ سے کلام. بیوی کہتی ہے یوں مخاطب ہوں کہ دل میں ہے میرے غم کی حسام. مجھ کو دینا ہے حسین ابن علی کا پیغام. بیوی کہتی ہے کر کے تضحیق نبی, کر کے تضحیق نبی تجھ کو مزہ آتا ہے. انتقام احد و بدر پہ اتراتا ہے. انتقام احد و بدر پہ اتراتا ہے. بی بی کہتی ہے سنیے گا مصرع سنیے. میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ صاحب نے بتایا بہت تھکے ہوئے ہیں, لیکن قربان جاؤں شب عاشور کی تھکن کے, قربان جاؤں روز عاشور کی تھکن کے. ایسی تھکن کو آسان نہیں ہوتی کرنا, اور یہ وہی تھکن ہے کہ جو شفاعت کا سبب بن جائے گی. بی بی کہتی ہے اے یزید, سنیے خدا, اے یزید ستمی جات بہت شاد ہے تو, اے یزید ستمی جات بہت شاد ہے تو. قید کر کے ہمیں سمجھا ہے کہ آزاد ہے تو. یہ تیری خام, سنیے, یہ تیری خام خیالی ہے کہ آباد ہے تو. نسل در نسل صدا کے لیے برباد ہے تو, نسل در نسل صدا کے لیے برباد ہے تو. بی بی کہتی ہے فیصلہ رب کا ہے, فیصلہ رب کا ہے, مہلت ہے سنبھل جانے کی. ڈھیل دی جاتی ہے ظالم کو ستم ڈھانے کی, ڈھیل دی جاتی ہے ظالم کو ستم ڈھانے کی. مصرع سنیے گا قبلہ. ان مصروں کو باندھنے میں تقریباً 8 مہینے کیجیے گا کہ یہ وہی مصرع ہیں کہ نہیں ہے. آج کی زوم میں بی بی کہتی ہے آج کی زوم میں اشراف کا خون پیتا ہے, آج کی زوم میں اشراف کا خون پیتا ہے. کاٹ کے باغ رسالت کو تو خوش ہوتا ہے. سننا, بی بی نے کہا کیا کاٹ کے باغ رسالت کو تو خوش ہوتا ہے, اور چیختا پھرتا ہے کہ بدر کا یہ بدلہ ہے. مجھ کو حیرت نہیں ہندا ہی کا تو بیٹا. دشمنان اہل بیت پہ لانا. یہ وہ بیوی تھی کہ جس کو راستے میں کہا گیا
کہ سب سوئے علی کی بیٹی نہ سونے پائے، سب سوئے علی کی بیٹی نہ سونے پائے۔ جب مولا امام سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں حکم یہ آیا ہے کہ آپ کو سونے نہ دیا جائے، ذرا احتیاط کیجئے گا، کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، رات بھر علی اکبر کے غم میں جاگوں گی، دن بھر اپنے بھائی کے غم میں ختم کروں گی۔ یہ وہ پاک بیوی تھی، کیا یہ نہیں چاہتی ہوگی کہ شب عاشور اور عاشور اس کا خطبہ سنایا جائے، یہ بتایا جائے کہ کربلا کیوں وسیع ہے؟ پیش کر رہا ہوں سادات ہونے کے حوالے سے۔ بی بی کہتی ہے آج کس دور میں اشراف کا خون پیتا ہے، کاٹ کے باغ رسالت کو تو خوش ہوتا ہے اور چیختا پھرتا ہے کہ بدر کا یہ بدلہ ہے، مجھ کو حیرت نہیں ہندا ہی کا تو بیٹا ہے۔ بی بی کہتی ہے ہوگا معلوم شقاوت، ہوگا معلوم شقاوت کا نتیجہ اس دن، ارے بدلہ یہ کیا ہے لیا جائے گا بدلہ اس دن، بدلہ یہ کیا ہے لیا جائے گا بدلہ اس دن۔ بند سنیے گا قبلہ، بی بی کہتی ہیں، ابھی خطبے کا دوسرا چیپٹر کا آغاز کر رہا ہوں۔ بی بی کہتی ہیں کر دیا قتل ہمیں، کر دیا قتل ہمیں تو نے غلط سوچا ہے۔ عجب مصرع ہے، عجب تورع ہے۔ بی بی کا جلال دیکھیے گا، علی کی بیٹی تھی قبلہ یہ، اب ان کے جملے انہی کے ہو سکتے۔ بی بی کہتی ہیں کہ کر دیا قتل ہمیں تو نے غلط سوچا ہے، گوشت اپنا ہی چبایا ہے بدن نوچا ہے، گوشت اپنا ہی چبایا ہے بدن نوچا ہے۔ کیا خبر تجھ کو، کیا خبر تجھ کو کہ ہم لوگوں کا رتبہ کیا ہے، آل عمران میں اللہ کا یہ وعدہ ہے کیا کہ شہداء سورت قرآن، شہداء سورت قرآن صدا زندہ ہے، وہ تو وہ ان کے محبان صدا زندہ ہے، وہ تو وہ ان کے محبان صدا۔ مجلس پیش کر رہا ہوں، کتنا مجلس کا مقصد پیش کر رہا ہوں، مجلس ہے کیا، ماتم ہے کیا، کیا کہنا چاہتی ہے بی بی پیش کر رہا ہوں، نعرہ حیدری، وہ تو وہ ان کے محبان صدا زندہ ہے۔ بی بی کہتی ہیں آزما لے، آزما لے ستم ایجاد ستم کے حربے، دیکھ باقی تیرے دل میں کوئی حسرت نہ رہے، ہو گیا ہو جو ستم کوئی تو وہ بھی کر لے، ارے جیت کر ہار گئی تیری حکومت ہم سے، فکر شبیر تو پھیلے، فکر شبیر تو پھیلے کہ محمد کی قسم یہ تیرے بس میں نہیں مالک و مختار ہیں ہم، یہ تیرے بس میں نہیں مالک و مختار ہیں ہم، یہ تیرے بس میں نہیں مالک و مختار ہیں ہم۔ اور میں پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا تورع کیا ہے، تورع کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، تورع کا معیار کیا ہے۔ بی بی نے تورع کیا دربار میں، بی بی فرماتی ہے تیرے درباری، سنیے گا، تیرے درباری یہ قاتلی یہ شقاوت والے مطمئن بیٹھے ہیں جو تیری حمایت والے، یہ بھی اور ان سے جو پہلے تھے نجاست والے، یہ بھی اور ان سے جو پہلے تھے نجاست والے، ساتھ جائیں گے تیرے تیری عقیدت والے، ساتھ جائیں گے تیرے تیری عقیدت والے۔ ابن مرجانہ تیرے، ابن مرجانہ تیرے جبہ و دستار طلب، کربلا گئی اب شام کے دربار طلب۔ عجب مقطع لکھا ہے یہاں ناظرین، اس میں جو پیش کر رہا ہوں، آخری بند سن لیجئے گا۔ ختم تقریر ہوئی، ختم تقریر ہوئی، ختم تقریر ہوئی، محشر خاموش تھا، یا علی آپ کی بیٹی کا جب خطبہ تھا کہ مردہ دربار پہ چھائی تھی خطیبہ کی صدا، بچ گئی سرور و ریحان وہاں فرش ادا۔ اب اس کا سنیے گا، بیت سنیے گا کہ بھائی کے سر پہ نظر، بھائی کے سر پہ نظر زینب کبریٰ کی پڑی، اور جھک گئی بالی سکینہ پہ علی کی بیٹی، یا حسین